السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ایک بھی حدیث تمہیں معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پہنچائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو صحیح حدیث کی معلومات ہو سکے اور اس پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوار سکیں اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ یہاں پر صرف لکھ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کر دیے۔ اس باب میں کوئی ایسا جملہ نہیں لکھیں کہ جس سے ترجمۃ الباب ثابت ہو۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہ لکھ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پچھلا جو باب گزرا ہے نا، باب استعمال فضل الوضوء الناسا، کہ لوگوں کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنے کے بیان میں جو باب گزرا ہے، یہ اسی کا تتمہ ہے، اسی کی حدیثیں لا کر کے یہاں پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب اسی کا ایک حصہ ہے، اس لیے الگ سے باب کا کوئی حصہ نہیں لائے۔ اب اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضرت صائب بن یزید یہ فرماتے ہیں کہ میں جب بیمار پڑا تو میری خالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے کے گئی کہ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا کر دے اور یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو پھر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے کر گئی تو حضور نے میرے سر کا مسح کیا، یعنی میرے سر کو سولایا، اور سولانے کے بعد آپ نے برکت کی دعا کی، اور پھر آپ کا بچا ہوا جو پانی تھا نا وضو کا، اس بچے ہوئے پانی مجھے پلایا تو میں پی لیا۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے کھڑا ہوا، تو پیچھے جا کے کھڑا ہوا تو دونوں کندھا، ایک کندھا یہ ہوا اور ایک کندھا، تو دونوں کندھے کا بیچ جو ہے ریڑھ والا حصہ گہرا جو ہوتا ہے نا، وہ گہرا والا حصہ ہے، تو وہ دونوں کندھا کے بیچ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، مہر نبوت تھا، مہر نبوت تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ کے نبی ہونے کی نشانی تھی۔ وہ مہر نبوت کیسا تھا؟ تو فرمایا چکور پرندہ ہوتا ہے، چکور چکور پرندہ ہوتا ہے چتکبرا، اس کے انڈے کی طرح تھا، یا فرمایا کہ ایک پرندہ کبوتر کے بارے میں بھی آیا کسی حدیث میں، کبوتر کے انڈے کی مانند اتنا بڑا آپ کے کندھے پر مہر نبوت تھا۔ دونوں شانہ کے بیچ میں داہنے طرف اس سب سے زیادہ جھکا ہوا تھا، بیچ والا حصہ میں مہر نبوت تھا، چھوٹا والا مہر نبوت۔ اس مہر نبوت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہر نبوت حضور کو شروع سے تھا، شروع سے پیدائشی تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے مہر نبوت بعد میں ڈالا، بعد میں مہر نبوت ڈالا، لیکن اس سے ہم کو اختلاف نہیں ہے۔ بس اتنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے مہر نبوت کیا دی تھی، آپ کو نبوت کی نشانی دی تھی، اور اسی کتاب کے سب سے آخری جو حدیث آئے گی، اس کتاب کی پہلے جلد کی جو سب سے آخری حدیث آئے گی، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ آئے گا، کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کیسے اسلام لائے۔ شروع میں تو 10 پادریوں سے ایک کے بعد دیگرے جو ہے وہاں بدلتے چلے گئے، پھر یہاں آئے تو لوگوں نے ان کا مال بھی لے لیا اور ان کو غلام بھی بنا کر کے بیچ دیا۔ 8 آدمی نے ان کو بیچا، ایک نے دوسرے کو بیچا، دوسرے نے تیسرے کو بیچا، تیسرے نے چوتھے کو بیچا، اور ایسے کر کے 8ویں آدمی نے لیا جو مدینے کا تھا۔ مدینے میں جو کھجور زیادہ دیکھا تو کہا کہ ہاں اب میرا مقصد پورا ہونے والا ہے، اس لیے کہ اس سے کہا گیا تھا کہ ایک ایسے نبی آنے والے ہیں جو حق پر وہی ہوں گے، اب ان کے بعد کسی کے پاس مت جانا۔ تو فرمایا کہ ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ ان کی جس علاقے میں وہ ہجرت کریں گے وہاں کھجور کا درخت بہت زیادہ ہوگا۔ تو پہنچے تو مدینہ میں کھجور کا درخت بہت زیادہ ملا ان کو، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ ہاں اب اس نبی کے پانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ان کو پادری نے 3 علامت بتائی تھی۔ ایک علامت یہ بتائی تھی کہ صدقہ وہ نہیں کھائیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، اور دوسری بات یہ بتائی تھی کہ ہدیہ صدقہ ساتھیوں کو کھلائیں گے لیکن خود نہیں کھائیں گے، اور دوسری بات یہ بتائی تھی کہ ہدیہ کھائیں گے، ہدیہ تم دو گے تو اس کو قبول کریں گے، وہ اس میں سے کھائیں گے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ ان کے دونوں شانوں کے بیچ میں کندھے پر
کیا ہوگا؟ مہر نبوت ہوگا۔ مہر اب ان کو جب پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کے جو آقا نیچے بات کر رہا تھا، یہ کھجور پر چڑھے ہوئے تھے، تو حضور سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ پھر پہلے جو ہے تھوڑا سا کھجور لے کر گئے اور کہا اللہ کے رسول یہ صدقہ ہے، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو حضور نے صحابہ کو کھلا دیا، خود نہیں کھایا۔ صحابہ کو کھلا دیا، خود کہا یہ پہلی نشانی ہے جو پوری ہوئی نبوت کی۔ اس کے بعد پھر 2-4 روز کے بعد گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہدیہ ہے، یہ ہدیہ کا مال ہے۔ تو حضور نے خود بھی کھایا، صحابہ کو کھلایا، کہا کہ دو نشانی۔ پھر حضرت سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ اب تیسرے دن گئے، کہا کہ مہر نبوت کیسے دیکھیں، مہر نبوت کیسے دیکھیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ مہر نبوت کو دیکھنا، اللہ کے رسول کو تو ساری باتیں اللہ پاک کی طرف سے وہی ہوتی تھی، اور یہ ان کو پہچان رہے تھے یہ سلمان فارسی ہے، ساری باتیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی بہت ساری باتیں کر رہے تھے، مجلس میں آ رہے تھے، تو آپ پیچھے کی طرف جا کر کے ادھر ادھر ہلک بلک کر رہے تھے کہ مہر نبوت کسی طرح مجھے نظر آ جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی چادر کو ایسے کہ سرکا دیا، تو حضرت سلمان فارسی نے مہر نبوت کو دیکھا، اس کے بعد اس کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد بہت ساری تکلیفیں دی ان کے آقا نے، اس کے بعد بھی تو حضور نے کہا کہ بعد میں چل کے بہت تکلیف سہنے کے بعد کہ اپنے آقا سے بات کرو، تم سے کتابت کرے، یعنی آزاد کیسے کرے گا؟ اتنی کڑی شرط لگا دیا آزاد کرنے پر کہ فرمایا کہ وہ کہا کہ تم 300 کھجور کا پیڑ لگاؤ، اور 300 کھجور کا پیڑ جب پھل دینے لگے گا تب جا کے تم آزاد ہوگے۔ اب کھجور کا پیڑ لگانے کے بعد کتنا دن میں پھل دے گا؟ کم سے کم 5-7 سال میں، 10 سال میں تو پھل دے گا ہی، اس سے پہلے تھوڑی پھل دے گا۔ اب بتاؤ کتنا لمبا شرط لگا دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 300 اوقیہ شاید ہے، میں بھول رہا ہوں، وہاں پر آئے گی حدیث تو اس میں بات چیت ہوگی، تو اتنا سونا دینے کی بات کہی۔ تو حضور کے پاس کہیں سے سونا آیا۔ اب صحابہ کو حضور نے کہا کہ دیکھو اوقیہ ایک وزن ہے، ایک وزن ہے، جس وزن کے اعتبار سے وہ وزن آ جائے گا، بعد میں وزن آئے گا تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہاں پر ایک دیکھو کہ وہ وزن ہے 3 اوقیہ۔ تو بہرحال یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہر نبوت کو دیکھا۔ یہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے لوگوں نے بتایا جو تورات کے عالم تھے اور انجیل کے عالم تھے کہ ان کے پیٹھ پر، شانے پر مہر نبوت، یہی مہر نبوت کی بات ہے۔ چلو بابن بیان کیا، اس کے بعد بیان کرے وہ بھی قال حدثنا عبد الرحمن ابن یونس قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن الجعدی قال سمیت الصائب بن یزید۔ یہ صائب بن یزید یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ یقول ذہبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لے کر گئی مجھے میری خالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت یا رسول اللہ، پھر انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول، ان ابن اختی، کہ میری بہن کا لڑکا یعنی میرا بھانجا، میرا بھانجا وقیہ میں نے بیمار پڑ گیا، فمسح راسی، تو یہ صحابی کہتے ہیں صائب بن یزید کیا بول رہے ہیں کہ حضور نے میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیرا، ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا دی، ثم توضا، پھر آپ نے وضو کیا، فشربت من وضوئہ، پھر میں نے آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی کیا پیا، ثم قمت خلف ظہرہ، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف کھڑا ہو گیا، فنظرت الی خاتم النبوہ، پھر میں نے ختم النبوہ کو دیکھا، خاتم النبوہ کو دیکھا، مہر نبوت کو، ختم میں نے مہر کے بولو، مہر نبوت کو دیکھا، بین کتفیہ، آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں تھا، کتفن میں نے اس کندھا کو کہتے ہیں، تو بیچ والا جو حصہ یہاں پر کا اس کو کہتے ہیں، مثل ذرۃ الحجلہ، ذرہ کے معنی انڈا کے لے لو، اور حجلہ کے مطلب چکور کے انڈے کی طرح کا وہ مہر نبوت تھا۔ چلو
اس کا دوسرا بھی معنی کیا گیا ہے، اس کا دوسرا بھی معنی کیا گیا ہے، لیکن وہ معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم تم کو سمجھا سکیں۔ لیکن وہ معنی جیسے وہ جو کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اس کو پہلی رات کے لیے جو سجایا جاتا ہے کپڑے میں نا، تو پھول ڈالا جاتا ہے، تو اس میں پھول کا ایک گھنڈی ہوتا ہے، اس کا نام وہی ہے زرہ، اسی گھنڈی کا نام زرہ ہے۔ تو وہ گھنڈی چھوٹا ایسا ہوتا ہے، اب ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کو، اس لیے ہم سمجھ ہی نہیں سکے، اس کے معنی میں بھی آتا ہے زرہ کے۔ بہرحال یہاں پر صاف لفظوں میں دوسرا معنی بھی لیا گیا ہے کہ چکور کے انڈے کی طرح کا مہر نبوت تھا۔ جو ہم کو سمجھ میں آیا وہ میں نے سمجھا دیا۔ چلو دیکھو، اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ایک ہی چلو پانی سے کلی بھی کرنا اور ناک میں بھی، یعنی ایک چلو پانی لیا جائے، اس میں سے آدھا سے کیا کرے، کلی کر لے، اور آدھا سے ناک میں۔ تو آدھا چلو سے کیسے کلی کرے گا، آدھا چلو سے کیسے ناک میں پانی ڈالے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایک چلو پانی میں آدھا چلو سے کلی کرنا اور آدھا چلو سے، یہ باب قائم کیے ہیں کون؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن حدیث جو بیان کیے ہیں اس میں ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس کی حدیث نہیں لائے۔ حدیث یہ لائے کہ ایک کلی میں نے ایک چلو پانی لیا اور اس سے ناک صاف کیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ آپ نے کلی کیا۔ حالانکہ سارے امام کے نزدیک 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ ناک سے پانی سرکنا، اسی طرح سے 3 مرتبہ الگ سے کلی کرنا، یہ کیا سنت ہے، یہ کیا سنت ہے، فرض کسی کے یہاں نہیں ہے، فرض۔ لہذا سنت ہونے میں اصل اختلاف ہے۔ بعض آدمی کہتے ہیں کہ ایک ہی چلو سے 3 مرتبہ، اچھا اس کی بات کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب قائم کیے ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو باب قائم کیے ہیں، جس کے پیچھے جو حدیث لائے ہیں، اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو حنفیہ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں ثابت نہیں ہوتی ہے، تو یہاں پر ایک چلو والی جو حدیث ہے اس کا کیا جواب ہے؟ یہاں پر ایک چلو تو بہرحال ہے کہ ایک چلو پانی لیا، پھر ناک صاف کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے کلی بھی کیا، تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایک چلے سے مراد ایک ہی ہاتھ سے ناک بھی صاف کیا اور ایک ہی ہاتھ سے، ایسا نہیں کہ ناک جو ہے دائیں ہاتھ سے صاف کیا اور کلی جو ہے بائیں ہاتھ سے کیا، مطلب ناک دھویا، کلی کیا تو دائیں ہاتھ سے پانی لے کر، اور ناک بھی صاف کیا تو دائیں ہاتھ سے، ایک ہی ہاتھ سے۔ یا دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک ہاتھ استعمال کیا کلی کرنے میں، جیسے چہرہ دھونے میں دونوں ہاتھ استعمال نہیں ہوتا ہے، دونوں ہاتھ سے پانی لیا رہے تھے کہ دھویا، ہاں، تو فرمایا کہ جس طرح ہاتھ دھونے میں تو ایک استعمال ہوگا، ہاتھ دھونے میں تو ایک استعمال ہے، لیکن چہرہ میں تو دونوں ہوگا، سر کے مسح میں تو دونوں ہوگا۔ تو فرمایا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلی بھی ایک ہی ہاتھ سے کیا اور کلی بھی ایک ہی ہاتھ سے ڈالا، 2 ہاتھ کو استعمال نہیں کیا، یہ جواب دیا جاتا ہے۔ چلو حدیث کا ترجمہ، بابو من مزمز واستنشق من غرفۃ واحدۃ، کہ یہ باب اس کے بیان میں جو کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے ایک چلو سے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه ان عبد الله بن زید انه، یہ حدیث گزری ہوئی ہے ابھی، یہ حدیث اس سے پہلے بھی گزری ہے کہ عبداللہ ابن زید یہ فرماتے ہیں کہ انه افرغ من الاناء على يديه، بڑا برتن ہوتا ہے نا اس زمانے میں، تو بڑے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ تو پانی کیسے نکالے گا؟ پہلی ہاتھ تو ڈال نہیں دے گا، کوئی بھی ہاتھ پہلے نہیں ڈال دے گا، اس لیے کہا کہ برتن کو جھکا کر کے تھوڑا سا پانی نکال کر کے پہلے دونوں ہاتھ کو اچھا سے دھو لیتے تھے، اس کے بعد ہاتھ پاک جب ہاتھ ہو جاتا تھا تب جا کر کے کیا کرتے تھے؟ اس برتن میں ہاتھ ڈال کر کے پھر پورا وضو کرتے تھے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں افرغ من الاناء علی یدیہ، کہ پانی گرایا برتن سے اپنے ہاتھ پر، فغسلہما، پھر دونوں ہاتھ کو کیا کیا؟ دھویا، ثم غسل، پھر اس کے بعد دھویا، او مزمزہ، پھر آپ نے کلی کیا، واستنشق، پھر ناک میں ڈالا، من کفۃ واحدۃ، ایک ہی چلو سے، ایک ہی ہتھیلی سے، کفۃ مانے ایک ہی ہتھیلی سے،
حالانکہ اس میں کیا جملہ ہے، اس میں جملہ کیا ہے باب میں، غرفتن واحدہ، ایک چلو سے، اور یہاں پر جملہ کیا ہے، کفتن، ہتھیلی کا لفظ ہے، چلو کا لفظ نہیں ہے۔ فعل ذلک ثلاثا، پھر یہ کام کئی مرتبہ کیا، ہاں، پھر فعل ذلک ثلاثا، تو اس کا مطلب کیا ہے، 3 مرتبہ یہ عمل ہوا نا، ایک ہی ہتھیلی سے ناک بھی صاف کیا اور کلی بھی کیا، لیکن یہ عمل کئی مرتبہ کیا، 3 مرتبہ کیا۔ فغسل یدیہ الی المرفقین، پھر اپنا دونوں ہاتھ دھویا کہنی سمیت، مرتین، ان کی حدیث اس سے پہلے گزری ہے کہ ہاتھ کے بارے میں جب ان کی حدیث آتی ہے تو 2 مرتبہ کا یہ فرماتے ہیں، 2 مرتبہ دونوں ہاتھ کو دھویا، ومسح براسی، یا پورے سر کا مسح کیا، ما اقبل و ما ادبر، یعنی آگے کی طرف سے لے گئے سر کی طرف اور پیچھے سے واپس لائے مسح کرتے وقت میں، وغسل رجلیہ الی الکعبین، اور دونوں پاؤں کو دھویا کہاں تک، ٹخنا سمیت، ثم قال ھکذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا، ایسا ہی تھا۔ چلو یہی حدیث ہے، اسی حدیث کو پھر پیش کر دیا کس میں، ترجمۃ الباب لائے ہیں، باب مسح الراس مرتن، سر کا مسح 1 مرتبہ کرنا، ڈبل ٹرپل نہیں کرنا، اسی حدیث کو یہاں پر کر دیا کہ فمسح برأسہ، اپنے سر کا مسح کیا، تو 1 مرتبہ مسح کیا، اس لیے یہ حدیث اسی حدیث سے ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا۔ تو اب دیکھ لو، باب مسح الراس مرتن، یہ باب سر کے مسح کرنے کے بیان میں 1 مرتبہ۔ اس کے بعد فرماتے وبی قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا وہیب قال حدثنا عمرو بن یحییٰ عن ابیہ قال شہدت عمرو بن ابی حسن، کہ عمرو بن الحسن کے پاس میں موجود ہوا، سأل عبداللہ ابن زید، تو عبداللہ ابن زید نے ان سے پوچھا، عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو فرمایا کرتے تھے، فدعا بطور من ماء، پھر انہوں نے بلایا پانی کا ایک تشت، پانی کا ایک تشت کے معنی میں آتا ہے، کس کے معنی آتا ہے، تشت اپنے سب کے یہاں جو شمار ہوتا ہے نا، وہ تشتری کے لیے شمار ہوتا ہے، حالانکہ یہاں پر جو استعمال ہوگا، تشتری میں اتنا پانی ہوگا جس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ یہاں جو تشتری ہے، وہ تو تشتری چھوٹکا اتھلا ایسا رہتا ہے جس میں انڈا رکھنے کے لیے، ہلکا سا سلاد ولاد رکھنے کے لیے عورتیں، یا چٹنی وٹنی رکھنے کے لیے عورتیں استعمال کرتی ہے۔ یہاں پر تشت سے مراد برتن کیا آئے گا، کیا سے، اتنا بڑا برتن یا کٹورے ٹائپ کا جس میں 1 لوٹا پانی آ جائے، جس میں 1 لوٹا پانی آ سکے، اسی کو تشت کہا جاتا ہے۔ تورین کا اصل معنی تشت کے ہے، لیکن یہاں پر برتن کے معنی میں ہم ترجمہ کریں گے، فدعا بطور من ماء، پھر پانی کا ایک برتن لا منگایا، فتوضا لہم، پھر ان لوگوں کے لیے وضو کیا نہیں، ان لوگوں کے سامنے وضو کر کے ان لوگوں کو دکھایا، فکفاہ علی یدیہ، پھر اس پانی کو بہایا اپنے ہاتھ پر، یعنی اس کٹورے کو کیا کر کے، ٹیڑھا کر کے اسے پانی گرا کر پہلے اپنا ہاتھ دھویا، فکفاہ علی یدیہ، پھر اس پانی کو بہایا اپنے ہاتھ پر، فغسلہما ثلاثا، پھر دونوں ہاتھ کو، یعنی اس ہاتھ کو، قبضہ کو 3 مرتبہ پہلے دھو لیا، ثم ادخل یدہ فی الاناء، پھر اپنے ہاتھ کو برتن کے اندر ڈالا، فغسل وجہہ ثلاثا، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، ثم ادخل یدہ فی الاناء، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا، فغسل یدیہ الی المرفقین مرتین، پھر دونوں ہاتھ کو دھویا کہاں، کہنی سمیت 2 مرتبہ، ثم ادخل یدہ فی الاناء فمسح براسہ، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا اور اس میں سے مسح کیا کہ اپنے سر کا، براسی میں نے اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بیدہ وادبر بہا، یعنی انہوں نے آگے سے مسح کو شروع کیا اور پیچھے سے لا کر چھوڑ دیا، وادبر بہا، ثم ادخل یدہ فی الاناء، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا، فغسل رجلیہ، پھر پاؤں پر گرا کر کے پاؤں کو دھویا۔ چلو ہاں، یہ دوسری حدیث بھی پیش کر دیا ہے جس کے راوی میں اختلاف ہے، وہ بھی قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب قال مسح براسہ مرتن، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا 1 مرتبہ، لہذا 1 مرتبہ مسح کرنے کا باب، 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا سارے امام کے نزدیک کیا ہے، سنت ہے، کیا ہے،
سنت ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے پورے سر کا مسح کرنے میں، لیکن کتنے سر کا مسح کرنا اصل واجب ہے اس میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو اس سے پہلے بتا دیا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی کے ساتھ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رجحان ادھر ہی ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل نہیں مالک امام مالک ادھر ہی ہیں، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تین بات ہو گئی، 2 بات ہو گئی۔ ایک تو امام ابو حنیفہ کا مسلک آ گیا کہ 1/4 سر کا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کا قول آ گیا کہ پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ سر کا 3 یا 4 بال چھولے تو مسح کے قائم مقام فرضیت ادا ہو گئی، سنت پورے سر کا مسح کرنا ہے، سنت پورے سر کا مسح کرنا ہے، لیکن 3-4 بال اس طرح چھو کر کے ہاتھ بھگا کر کے اس طرح چھو لیا تو اس کے سر کا مسح ہو گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بات ہم بتائے تھے اس دن، کل بتائے تھے نا، یہ بات آئی تھی، تو اسی سلسلے میں ہے وہ صورت ہے۔ وبی قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب قال مسح براسی مرتن، اپنے سر کا مسح کیا 1 مرتبہ۔ باب، چلو آگے پڑھو۔